ہیلو، السلام علیکم پاکستان، السلام علیکم انکل۔ آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج میرا کوشچن ہے مولانا رومی کا ایک مشہور کال ہے کہ انہوں نے انسان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہا کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے ہیں تو تم چوٹیوں کی طرح کیوں رینگ رہے ہو؟ تو یہ پاکستانی معاشرے میں جو ہمارے نوجوان آج کل بے راہ روی کا شکار ہیں اور اپنے مستقبل کے بارے میں پریشان ہیں، انکل اس کوڈ کو آپ کس طرح سے اس معاشرے میں امپلیمنٹ ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں؟ جی انکل۔ چلیں بھائی، السلام علیکم پاکستان، اور السلام علیکم طاہر فاروقی۔ بہت زبردست کال لے کر آئے ہو مولانا رومی صاحب، اللہ ان کا درجہ بلند کرے جنت الفردوس میں۔ عظیم انسان، عظیم مفکر، عظیم عالم، عظیم بندہ خدا، عظیم شاعر، عظیم صوفی، یہ ساری صفات عظیم مسلمان مولانا رومی۔ اب ان کا جو درجہ ہے مسلمان ہونے کا، اور جس لیول پر آپ کا بیک گراؤنڈ ہے مولانا رومی کا، آپ کا رشتہ حضرت شمس تبریز سے، شمس تبریز جیسے آپ کے استاد، آپ ان کے شاگرد۔ اس کے بعد آپ نے ترکی میں زندگی گزارنے کا سفر شروع کیا، ایران سے ہوتے ہوئے ایران میں آپ پیدا ہوئے، اس کے بعد آپ ترکی چلے گئے، ترکی سے اٹلی چلے گئے، اور یہ کتاب آپ کو اٹلی کی ایک ایسی جگہ پر رہنے لگے جہاں پر اٹلی کا روم تو پچھلے 3000 سال سے مشہور ہے۔ تو مولانا رومی کا جو خطاب آپ کو ملا وہ اٹلی میں بہت زیادہ وقت گزارنے کی وجہ سے۔ مولانا رومی کی اقوال میں اور طرز زندگی میں اور اسلام میں آپ کو ایک تسلسل ملے گا، لیکن اس لیول کا تسلسل جو آپ کو کوزے میں بند کر دے یا آپ پہ پیرنتھسس لگا دے، اس قسم کا تسلسل یوں نہیں ملے گا کہ وہ بہت 700-800 1200 سال پرانا ان کا زمانہ ہے، لیکن وہ اتنا روشن خیال انسان کی حیثیت رکھتے تھے اور ان کی بصیرت اتنی زیادہ تھی کہ وہ چیزوں کے بارے میں بتا سکتے تھے، ان کے بارے میں تشریح کر سکتے تھے۔ تو میں اس قول کی تشریح اس طرح کروں گا کہ بھائی اگر اللہ نے آپ کو عقل سلیم دے کر بھیجا ہے، اور قرآن پاک میں بار بار کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم نے آپ کو عقل سلیم عطا کی، اور اس کے ساتھ آپ کو فیصلے کی طاقت بھی دی کہ آپ اس کو کہاں تک صحیح استعمال کریں گے، اور جب غلط ہو جائیں گے تو آپ ہماری پکڑ میں بھی آ سکتے ہیں، اور ہم آپ کو بتا بھی سکتے ہیں کہ بھئی یہاں آپ غلط کریں۔ تو یہ طاقت ہے عقل سلیم کی۔ تو بھئی جب آپ کو ان تمام چیزوں کی آزادی دی گئی آپ کے اپنے مذہب میں، تو آپ نے یہ کن لوگوں کو سن کر اپنے موٹیویشن کو یا اپنے مزاج کو آپ نے اتنا چھوٹا کیوں کیا کہ آپ کو ہر چھوٹی چیز کے لیے اجازت لینی پڑ رہی ہے، عالم سے فتویٰ لینا پڑ رہا ہے، آپ کو گائیڈنس چاہیے، آپ پریشان ہوئے ہیں کہ بھئی یہ صحیح ہو، یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا۔ کئی کتابیں پڑھنے کے بعد، کئی سال انسٹیٹیوشنز میں لگانے کے بعد وہ سارے آپ نے ضائع کر دیے، کیونکہ آپ کی قوت فیصلہ کم ہوتی چلی گئی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے مطالعے نے آپ کا ساتھ نہیں دیا۔ کس طرح؟ کیونکہ آپ جو سوچ رہے ہیں اس کا عمل سے بہت کم تعلق ہے، اور جو چیز کرنی تھی وہ آپ کر نہیں رہے، اور جو آپ کو کرنی نہیں تھی وہ آپ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو آپ ایک ایسی زون میں آ گئے جسے آپ کنفیوژن کہیں گے، جسے آپ ڈیلوژن کہیں گے۔ انگریزی کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ بہت عرصہ ملک سے باہر رہا، اس زبان پر، اردو زبان پر وہ عبور نہیں رہا، لیکن کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ میں کوشش کروں گا کہ اس کو آپ کو اردو میں بتاتا ضرور چلوں۔ تو بھائی آپ نے اس طریقے سے جو ایک زندگی کو ایک قید کی طرح، ایک قول کے اندر جس طرح آپ نے بند کیا ہے، اب وہ آپ اسلامی معاشرے کا آپ اس کے اصول کہہ لیں، اس کی ترتیب کہہ لیں، اس کی پریکٹس کہہ لیں، روزمرہ کی زندگی کے قواعد کہہ لیں، ضوابط کہہ لیں،
لیکن آپ کو جو عقل سلیم دے کے سوچ اور انٹلیکچوئل کی جو آزادی آپ کو ملی ہے، مولانا رومی کا قول اس طرف ہے، وہ آپ کو جگانا چاہ رہے ہیں۔ اسی کی مثال میں علامہ اقبال کی مثال دوں گا، جو ایک عظیم رہنما ہے، ایک عظیم شاعر ہے، شاعر مشرق ہے، میں تو شاعر عالم کہوں گا ان کو، بہت بڑا درجہ ہے علامہ اقبال کا، اور ایک اچھے مسلمان بھی تھے۔ آپ نے مسلمانوں کو کبھی کوئی غلط ترغیب نہیں دی، لیکن انہیں اس طرح جگانے کی کوشش کی کہ جس طرح علامہ اقبال نے ایک نظم لکھی تھی ماں کا خواب، اس میں ماں خواب میں بچہ چلا جاتا ہے کسی ایکسپیڈیشن پر، اور وہ سب سے آخر میں کھڑا ہوا اداس نظر آتا ہے، ماں خواب میں دیکھ رہی ہے، اور ماں دیکھ رہی ہے کہ وہ رو رہی ہے، اور اس کے بچے کے ہاتھ میں جو چراغ تھا اس جنگل میں وہ بجھا ہوا تھا، تو وہ روتے روتے ماں کا برا حال ہو گیا۔ جب اس کو اس نے بیٹا جب ملتا ہے خواب میں، کہتا ہے کہ بھائی میں تم نے کیا کیا، تم مجھے چھوڑ کے آ گئے، مجھے پیچھے اکیلا چھوڑ کے آ گئے، تمہاری ماں ہو، تمہاری یاد میں محبت میں پریشان، میرے اتنے آنسو نکل رہے ہیں، روتے روتے میرا برا حال ہو گیا۔ تو علامہ اقبال نے کہا، وہ بچے خواب میں ناراض ہوتا ہے اپنی ماں سے، وہ کہتا ہے تمہارے ان آنسوؤں نے ہی تو میرا یہ چراغ بجھایا، تو میں جب یہ روشنی میرے ہاتھ میں سے ختم ہوئی، تو میں یہ جس راستے پہ چل رہا ہوں، اور جب اس صف میں سب سے پیچھے کھڑا ہوں اور سب سے نالائق شاگردوں میں تبدیل ہو گیا ہوں اس ایکسپیڈیشن میں، تو وہ اس نظم کا میں نے آپ کو تھوڑی سی تشریح مولانا رومی کے اس قول سے ملانے کی کوشش کی کہ جب آپ کے اصول اور ضوابط آپ کی روشنی کو مدھم کر دیں اور اس کو اندھیرے میں تبدیل کر دیں، تو بیٹا اپنی ماں جو وہ ہستی ہے جس نے اسے پیدا کیا، جو اس کو سکھاتی رہی، اس کو سوال کر دیتا ہے کہ بھئی تم نے یہ ایسا کیا مطلب رونا دھونا لگایا ہوا ہے کہ میرا چراغ بجھ گیا اور میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، تمہارے آنسوؤں نے میری پوری ترتیب کو ختم کر دیا۔ واپس آ رہا ہوں مولانا رومی کے قول کی طرف کہ بھائی جب آپ کو پر دیے گئے ہیں، تو پر جب آپ کے طاقتور بنتے ہیں تو آپ کو شاہین کی میں مثال دوں گا، اور علامہ اقبال کا ایک شعر اسی کوٹیشن میں پڑھوں گا، وہ یہ ہے کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کبند۔ اب بتائیے مذہب اور یہ آپ کی پرواز کہ آپ نے دنیا تو کیا، پہاڑ تو کیا، دریا تو کیا، دشت تو کیا، آپ نے خلاؤں میں اور آسمانوں میں اس تشریح کو تلاش کرنا شروع کیا ہے، ان معلومات کو بڑھا کر آپ نے رب العزت کی وحدانیت کو سمجھنے کی کوشش کی، دنیا کے محیط کو۔ تو وہ جو ہمارے مولانا رومی صاحب نے کہا ہے کہ آپ کو جب پر دیے گئے ہیں تو آپ اڑ کیوں نہیں رہے؟ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ یہ بھی اسی قول کا میں تشریح کر رہا ہوں۔ تو جب آپ کو بھائی ایک عظیم شاہین کی طرح آپ کی سوچ کو بنایا گیا، وہ تو میری سمجھ میں آ رہی بات کہ بھائی مذہب نے تو آپ کو ایک گائیڈ لائن دی ہے، قرآن پاک ہے، احادیث ہیں، آپ کی نبی کی نمونہ زندگی ہے، پوری آپ کے زندگی کا طرز عمل ہے جس کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ اسلام کے اور اسکالرز ہیں، اسلام کے خلفاء ہیں، اسلام کے بڑے بڑے عظیم عالم ہیں، یہ آپ نے سب کی بات سننی ہے اور سمجھنا ہے اور اس کو دوران عمل بھی لانا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے مولانا رومی کے اس شعر کو اور اس قول کو بھول جانا ہے کہ بھائی آپ نے اپنے محیط کو اتنا چھوٹا کر دینا ہے کہ آپ نے زندگی کے سرکل کو ایک چھوٹے دائرے میں تبدیل کیا۔ جب آپ خلاؤں تک جا کر، آسمانوں تک جا کر، اور دنیا کے ستاروں تک جا کر، اور دنیا کی سیاروں تک جا کے اس محیط کو اتنا بڑا کر سکتے تھے، اور اس محیط کے درمیان جتنی چیزیں، میتھمیٹکس کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، یونیورسل سیٹ، دنیا کی مثال یونیورسل سیٹ سے دی جاتی ہے،
جس میں ہر چیز اس سیٹ میں شامل کر دی جاتی ہے. تو دنیا کو سمجھنے کے لیے آپ نے میتھمیٹیکل فگر یونیورسل سیٹ کو آپ نے ڈیفائن کرنا ہے. یونیورسل سیٹ ہوتا کیا ہے؟ تمام عادتیں، تمام ادوار، تمام مذاہب، تمام انسان کی فطرتیں، تمام انسان کی سائیکالوجیز، تمام انسان کی ہسٹری، تمام انسان کی اچیومنٹس، فتوحات اور کیا کہتے ہیں اس کو، ڈیفیٹس، اور آپ کی مطلب ہار اور فتوحات کے ساروں کا دار و مدار اس یونیورسل سیٹ پر ہے. یونیورسل سیٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ہر چیز ایک دوسرے سے منسلک ہے. جب آپ کو اس رشتے میں پیدا کیا گیا، جب آپ کا یہ رشتہ اس دنیا کی معدنیات اور مواد سے اور یہاں کے میٹیریل سے اور جانوں سے، جانوروں سے، انسانوں سے، صوفیوں سے، مولاناؤں سے، مذہبی رہنماؤں سے، پیغمبروں سے، روحانی پیشواؤں سے، سب کے ساتھ جب آپ کی ایک کڑی بنائی گئی، لیکن آپ کو ذہانت اور عقل سلیم دے کے آپ کو مکمل آزاد بھی کیا گیا ہے. تو آپ نے پروں کو جھاڑنا ہے، پرواز کو بلند کرنا ہے، اور چھوٹی چیزوں کو یہ سمجھیں ان کو آپ نے اہمیت نہیں دینی ہے، اور یہ بار بار نہیں سوچنا ہے بالکل کہ یہ کر لیا تو گناہ ہو جائے گا، تو پھر جنت سے میں 1 میٹر دور ہو جاؤں گا، 1 میل دور ہو جاؤں گا، 1000 کوس دور ہو جاؤں گا. یہ سب خیالات ہیں، اور یہ ایک غلط سوچ کی طرف آپ کو مائل کر دیا گیا ہے. میں تو مطلب وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا جس سے آپ کہتے ہیں خرافات، کیا مطلب جو یقین اور نا یقینی کی کیفیت آپ میں جو پیدا کر دی گئی ہے، اور آپ جن طریقوں سے چیزوں پر سوچ رہے ہیں وہ چیز نہیں ہے. آپ نے چیزوں کو چھو کے پتہ کرنا ہے کہ لوہا گرم ہے، ٹھنڈا ہے. یہ تیز چیز کھانے سے منہ جل سکتا ہے، شعلہ منہ میں رکھنے سے منہ جل سکتا ہے، ہونٹ جل سکتے ہیں. اس کی آپ نے تحقیق کرنی. تحقیق کرنے کے بعد آپ نے ایک مسودہ بنانا ہے، اس کے بعد آپ نے ایک ڈاکیومنٹ بنانا ہے، اس کے بعد آپ نے ایک آبزرویشن بنانا ہے، اس کے بعد آپ نے ایک نتیجہ کرنا ہے. جنرل آؤٹ لائن جو ہے مذہب کی، اس کے میں کبھی بھی نعوذ باللہ کبھی اس کے خلاف نہیں بولوں گا. اسلام سے میرا تعلق ہے، مذہب اسلام سے پیار ہے، اپنے نبی سے پیار ہے. لیکن آپ نے ان چیزوں کو پوری زندگی کے سفر میں سوار نہیں کرنا ہے اپنے ہر ایکشن پہ. جب آپ ہر ایکشن کو ان اصولوں کے ماتحت اور ان کی روشنی میں دیکھنا شروع کریں گے تو یقین مانیے، آپ مانو یا مت مانو، یار میں آپ کو اپنا اوپینین دے رہا ہوں، سن لیں، کان کھول کے سن لیں، غور سے سن لیں، آپ کی زندگی ہو جائے گی کمپلیکیٹڈ، اور آپ اپنے مرکز سے اور فوکس سے دور ہو جائیں گے. ترقی تو دور کی بات، دقیانوسیت کی طرف چلے جائیں گے. فالو اپ آپ کا اتنا خراب ہے، فیڈ بیک آپ کا اتنا خراب ہے، اور آپ کی ڈیلیورنس اتنی خراب ہے کہ آپ پھر کوئی چیز ڈیلیور نہیں کر پائیں گے. آپ کی پلاننگ نیگیٹو ہو جائے گی، آپ کا موٹیویشن ختم ہوتا چلا جائے گا. ہر بات میں آپ کے بیڑیاں دل رہی ہیں آپ کے پیروں میں، ہر سوچ میں آپ کی قید لگائی جا رہی ہے، آپ کے ہر مسودے کو رد کیا جا رہا ہے، آپ کی ہر سوچ کو اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا ہے. پھر وہ بچوں کو کیا لیگیسی دیں گے، محلے کے بچوں کو کیا سمجھائیں گے، خاندان کے بچوں کو کیا سمجھائیں گے، ملک کے بچوں کو آپ کیا دیں گے، جب آپ خود بندھے ہوئے ہیں اور آپ نے بس وہ لگی بٹی باتوں کو اور جو عام قسم کے تاثرات ہیں بغیر کسی مطالعے کے، اگر آپ نے ان چیزوں کو فوکس بنایا اور مشعل راہ بنا کر لوگوں کو پیش کیا، پتہ چلا کہ بھائی اس کی ایک افادیت تھی ایک حد تک آپ کو انسان بنانے میں، آپ کو ایک اچھا بنانے میں، آپ کو ایک اچھا راستہ دینے میں. لیکن اس کے بعد جو ساری ریسرچ تھی وہ آپ کا کام تھا، تحقیق آپ کی تھی. فیض احمد فیض کا ایک شعر پڑھ رہا ہوں، آپ نے اس کو غلط انٹرپریٹ نہیں کرنا. آئے کچھ ابر کچھ شراب آئے، اس کے بعد آئے جو عذاب آئے. فیض احمد فیض بھی بے انتہا انقلابی شاعر، بے انتہا ذہین آدمی، مسلمان تھا، مسلمان مرا. اس شعر کو آپ نے غلط انٹرپریٹ نہیں کرنا، کیونکہ غالب صاحب فیض احمد فیض سے پہلے کہہ گئے ہیں آپ کو آزاد کرنے کے لیے کہ بھائی
دل کو بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. مطلب یہ غالب مذہب کے بارے میں، وہ مذہب کی ہسٹری کے بارے میں ریفرنس دے رہا ہے. اب آپ نے ان چیزوں کو نیگیٹو نہیں لینا ہے. آپ نے دیکھیں جتنی بھی ریسرچ اسلام پہ کر لی ہے اور دوسرے مذاہب پہ کر لی ہے، مذہب کو آپ نے بیریئر نہیں بنانا ہے. بہت کھل کے بول رہا ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں. آپ پڑھا لکھا مائنڈ سیٹ بنائیں. مذہب سے پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ فالو اپ ہے، یہ ایک اچھا راستہ ہے. آپ نے کیوں اس طریقے سے چیزوں کو الجھا دینا ہے کہ جس میں آپ اتنے الجھ گئے کہ آپ کو اپنی شبیہ آئینے میں نظر نہیں آ رہی؟ پھر آپ مذہب کو فالو کر لیں گے؟ میرا خیال تو نہیں. اس پہ دوبارہ اور بات ہوگی. پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد، دنیا کے تمام مذاہب زندہ باد. اور آپ نے آزاد کرنا ہے اپنے آپ کو، اور چھوٹی چیزوں پہ بالکل قطعاً سوچنا یہ نہیں ہے کہ بھائی دنیا تباہ ہوگی، برباد ہو گئی، لٹ گیا، آپ سے گناہ سرزد ہو گیا گناہ کسی وجہ سے، رب العزت سے معافی مانگو 1000 دفعہ، 1,00,000 دفعہ. وہ رحیم ہے، پیار کرنے والا ہے. ماں باپ سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے. آپ کے نبی کی سفارش آپ کے ساتھ کھڑی ہو. صاف قرآن شروع کر دیں، سچ بولیں، کچرا اٹھائیں، انسان بن جائے، بعد میں مذہب کو فالو کر لینا. کیا مسئلہ ہے؟ آ رہے سمجھ میں؟ پاکستان زندہ باد.